شروع تھا 2018 اور میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس گیا بریفنگ کرنے کے لیے، اور میں نے کہا جی یہ ساری ڈسکشن کے بعد یہ آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے۔ 90% گیس کی قیمت بڑھانے کو کہہ رہے تھے، 50% بجلی کی قیمت بڑھانے کو کہہ رہے تھے، 180 روپے سے اوپر جانا تھا روپے کا ایکسچینج ریٹ جو اس وقت ہوتا تھا کوئی 134 سے 135 کے قریب، شرح سود جو ہے وہ جانی تھی کوئی 21% کے قریب، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ اور میں نے کہا جی کہ ساری جو آپ نے 22 سال کی محنت کی ہے اور جو آپ پاکستان کے لیے سوچ کے یہاں پر آئے ہیں، تو یہ تو اس کا جنازہ نکالنے والی بات ہے، یہ ہم نے ایگریمنٹ سائن نہیں کرنا، اور وہ ایگریمنٹ ہم نے نہیں سائن کیا۔ اس سے بڑا خسارہ تھا جو ان کو ملا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ 3 ماہ اوسط $2 ارب ہر مہینے خسارہ ہو رہا تھا۔ اور عمر ایوب صاحب آپ کی میں تصحیح کر دوں، آپ جو کہہ رہے تھے کہ 2 ہفتے کے ریزرو تھے، 2 ہفتے کے ریزرو کاغذ پہ تھے، اس وقت ہم بتاتے نہیں تھے۔ اب تو رضا باکر ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے پبلکلی بول دیا ہے، تو اب میں پبلکلی بتا سکتا ہوں، اس وقت بتاتے نہیں تھے کہ روپے کے ساتھ کیا ہوگا۔ انہوں نے جو لائبلٹیز لی ہوئی تھیں، فارورڈ سواپس کیے ہوئے تھے جو بک پہ نہیں دکھاتے تھے، اگر ان کو جوڑ دیں جو جوڑنا چاہیے تو ریزروز منفی تھے، منفی ریزروز تھے۔ یہ صورتحال تھی جس کے اندر وہ فیصلے ہو رہے تھے۔ فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ ایک حکومت آئی ہوئی تھی عوام کے ووٹ لے کر، ایک لیڈر آیا ہوا تھا جس نے اپنی زندگی کہ تمام تر آسائشیں قربان کر کے صرف اس لیے نکلا ہوا تھا کہ میں نے اپنے لوگوں کی زندگی بہتر کرنی ہے، اور خاص طور پہ جو میرا کمزور طبقہ ہے میں نے اس کی زندگی بہتر کرنی ہے۔ صرف ایک بے حس انسان اور ایک ایسا سیاستدان جس کو پتا ہو کہ وہ عوام کے ووٹ کے زور کے اوپر نہیں کرسی پہ بیٹھا ہوا، اس کو لانے والی طاقتیں کوئی اور ہیں، اس کو امپورٹڈ سازش سے لایا ہوا ہے، وہ یہ فیصلے کر سکتا ہے۔ وہ ہماری خوش قسمتی عمران خان کا صرف نیک نیتی نہیں ہے، دنیا کے اندر ایک کریڈیبلٹی ہے جو پاکستان میں کسی لیڈر کی نہیں۔ ان مشکل حالات کے اندر، اور ہم ان کا شکریہ بھی دوبارہ ادا کرنا چاہیں گے، سعودی عرب نے، یو اے ای نے، چائنا نے، تینوں ممالک کے اندر جب ہم گئے، تینوں ممالک سے ہمیں سپورٹ ملی، ہمیں ٹائم ملا، ہم نے آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کیا، اور آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کر کے ایگریمنٹ ان ٹرمز پہ کیا۔ اور مجھے میں ہیرلڈ فنگر، یہ جو جرمن آئی ایم ایف کمیشن ہیڈ ہوتا تھا، اس کا شوکت آئے آلویز ایکنالج ہم پبلکلی، وہ جب بیچ میں بریک آئی نا، ہم نے کہا جی یہ ہم اقدامات کریں، اور پرائم منسٹر عمران خان پہلے وزیر اعظم تھے پاکستان کے جو ساتھ مشکل فیصلے کرتے جا رہے تھے، صرف یہ نہیں کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف کو نہ کر رہے تھے، جو کرنے کی ضرورت تھی وہ کرتے بھی جا رہے تھے۔ تو اس سے ہم نے جب بریک ہوا تو میں نے اس سے کہا تھا کہ یار ہمارا ماڈل یہ کہتا ہے کہ یہ 3 مہینے کے اندر بہتری آئے گی، آپ کے خیال میں نہیں آئے گی، آپ کے خیال میں پاکستان کے عوام پہ اور ظلم کرنے کی ضرورت ہے، تو 3 مہینے کے بعد دوبارہ بات کریں گے۔ پیسہ تھینکس ٹو عمران خان ارینج ہو گیا تھا اس پیریڈ سے گزرنے کے لیے، اور جب ہماری دوبارہ تعلق بات چیت شروع ہوئی، پہلی میٹنگ کے اندر اس نے مجھے کہا یو ور رائٹ اینڈ وی ور رانگ، اس نے ایکنالج کیا۔ لیکن اگر آپ وزیر اعظم کی کرسی پہ پہنچ جائیں اور آپ کو نہ یہ سمجھ میں آ رہی ہو کہ میں کیوں یہاں پہ آ گیا ہوں، اور مجھے کس نے ادھر بٹھا دیا ہے، اور مجھے کتنی دیر کے لیے بٹھا دیا ہے، تو پھر آپ ایسے ہی فیصلے کرتے ہیں، اور اشتہاروں میں گزارا اور ساری زندگی اشتہاروں میں گزار کے۔ ایک تو یہ تمام پاکستان کے نوجوان ہیں نا، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھو۔ شہباز شریف کی تو وہ ٹک ٹاک بنا کے انہوں نے مت مار دی ہے، بیچارے کو فارغ کر دیا۔ یہ جو ہم دیکھ رہے یہ نہیں ہے کہ یہ ہونا ہی تھا، یہ سازش کی قیمت ادا کر رہی ہے پاکستان کی قوم، یہ امپورٹڈ حکومت مسلط ہونے کی قیمت ادا کر رہی ہے قوم۔ یہ ان لوگوں کو کرسی پہ بٹھانے کے لیے جو عوام کی طرف نہیں دیکھ رہے، ان کی نظریں جو ہیں وہ پتہ نہیں واشنگٹن لگی ہوئی ہیں یا کس طرف لگی ہوئی ہیں،
یہ ان کے فیصلوں کی قیمت آپ ادا کر رہے ہیں. مہنگائی کی بات کر دی, میں صرف لوگوں کو احساس دینے کے لیے, کیونکہ زیادہ تر یہاں پر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہتر زیادہ صاحب ثروت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ذرا سوچیں 18% تھا تیمور ایس پی آئی جس وقت یہ چینج آئی. ہمیں اس وقت بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ یہ ہائی ہے, یہ اونچا ہے, اس کو نیچے لانا. ہر ہفتے وزیر اعظم میٹنگز خود چیئر کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو کنٹرول کرنا ہے, اور اسی لیے وہ فیصلہ کیا گیا بجلی کی قیمت کو کم کرنے کا, ڈیزل کی قیمت کو کم کرنے کا, کیونکہ ایک نظر آ رہا تھا ایک بڑے مشکل فیز سے گزرنے والے ہیں. 45% ایس پی آئی ہے. مطلب کیا ہے, یہ بڑے مشکل سے ہوتے ہیں نا. اگر آپ کی ماہانہ آمدنی 20,000 روپے ہے, اور ہمیں پتا ہے اعداد و شمار سے کہ 20,000 روپے جس کی یہ سالانہ ماہانہ آمدنی ہوتی ہے اس کے پاس بچت نہیں ہوتی, اس کا مشکل سے گزارا ہوتا ہے. جو 20,000 جس کی آمدنی ہے اس کا خرچہ بھی کم سے کم 20,000 ہے. 27% جو یہ ضروری اشیاء کی افراط زر کے اندر اضافہ ہوا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اخراجات جو ہیں وہ 5,400 روپے مہینہ سے بڑھ گئے. جب کووڈ ہوا تھا اور لوگوں کی آمدنی کم ہوئی, ہم نے پلاننگ کے اندر جب سرویز کرائے تو پتہ چلا کہ نصف آبادی ملک کی ایسی تھی کہ وہ جو 3-4 مہینے جس میں بہت زیادہ شدید اثر تھا کورونا کا, اس کے اندر یا انہوں نے اپنا کھانا پینا کم کیا یا کوالٹی کم کر دی. اب میں سوچ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ جو ابھی صورت ہے, اور وہ یہ 2 مہینے اور 3 مہینے کی بات نہیں, یہ تو ہو گیا ہے. آمدنی نہیں بڑھ رہی ہے, اخراجات آپ کے 20,000 کی آمدنی سے ایک دم سے 5,000-5,500 روپے مہینے کے اخراجات پڑ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ پنجاب اور خیبر پختونخوا وغیرہ میں رہتے ہیں, اب اسلام آباد میں بھی, تو چلو صحت کارڈ سے صحت کا آپ کا مسئلہ جو ہے تھینکس ٹو عمران خان آپ کا حل ہو جائے گا. لیکن بچوں کی فیس دینی ہے, کیا آپ بچوں کو اسکول سے اٹھائیں گے؟ کیا آپ کھانے میں کمی کریں گے؟ کتنی مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہوں گے اس وقت لوگوں کو. اور اس مہنگائی کے اوپر اگلا جو فیز آنے والا ہے اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں. بڑی تیزی سے معیشت جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے, یعنی روزگار پیدا ہونے کے مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں, بے روزگاری ساتھ بڑھنے جا رہی ہے, خطرناک صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. اس کے اندر بھی دیکھیں فیصلے, آپ سلائیڈ دکھائی تھی ابھی آپ کو شوکت ترین صاحب نے ایک, جس کے اندر یہ دکھایا تھا کہ پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی 2008 سے 13, اس میں 14 لاکھ جو روزگار سالانہ کا اضافہ ہوا. مسلم لیگ نون میں 11 لاکھ ہوا سالانہ. حالانکہ مسلم لیگ نون کے وقت میں معیشت کی ترقی کی رفتار زیادہ تھی, لیکن وہ کیونکہ ساری ان کا جو مرکز ہوتا ہے وہ ارب پتی لوگ اور بڑے بڑے گھرانے ہوتے ہیں, تو وہ چند ہاتھوں کے اندر اس کے فوائد جاتے ہیں, اس لیے عوام کی طرف اس جو ذرا نسبتاً بہتری بھی ہوئی رفتار میں معیشت کی, اس کا فائدہ نہیں پہنچا. اور اس مشکل حالات کے باوجود, کووڈ کے باوجود, پہلے سال وزیر اعظم صاحب جو جس کی مجھے بڑا فخر ہے کہ جب اعداد و شمار آئے, آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سال بھی ہماری حکومت کے اندر اس کے باوجود کہ ہم اتنے مشکل فیصلے کر کے اس ڈیفیسٹ کو کم کر رہے تھے, 12 لاکھ روزگار کا اضافہ ہوا تھا اس سال کے اندر بھی, مشکل ترین سال کے اندر, کیونکہ ہر فیصلہ یہ ہوتا تھا کہ عام آدمی کی زندگی کس طریقے سے بہتر ہونی ہے. وزیر اعظم جو ہیں وہ پہلی پرائم منسٹر کی کیبنٹ کی میٹنگ تھی, اس میں یہ کہا تھا, اور اس کے بعد بار بار وزیروں کو رپورٹ کیا دینی پڑتی تھی, صرف ایک چیز کی رپورٹ دینی پڑتی تھی, یہ بتاؤ کہ تمہاری وزارت نے کیا فیصلہ کیا جس سے عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. یہ سارا مرکز یہ تھا. آخری چیز اس کے اوپر میں ختم کرنا چاہوں گا کہ اس مشکل حالات سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے. مجھے سیاست میں اب تھینکس ٹو عمران خان کو 10 سال سے زیادہ ہو گئے, ایسی بڑی بہترین زندگی گزری تھی خان صاحب. ویسے خان صاحب نے نہیں, پاکستان کو تمہاری ضرورت ہے. اچھا جی, اور تھینک یو فار دیٹ, اور تھینک یو فار دیٹ. اس اپرچونٹی کا کہ پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا موقع ملا. اور میں نے آپ کو کنونشن سینٹر میں اسپیچ میں کہا تھا, اس وقت پتہ نہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کامیاب نہیں ہوا تھا, آ گیا تھا, بالکل حکومت ہلتی ہوئی لگ رہی تھی. اور میں نے اس دن کہا تھا کہ مجھے اب لگتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کچھ تھا کہ لا کے عمران خان کے ساتھ کھڑا کیا تھا. آج مجھے اس کا سب سے زیادہ فخر ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. تو لیکن اس سے پہلے میں کارپوریٹ ورلڈ میں تھا, اور آپ کو پتہ ہے رضوان, تمہیں پتہ ہے مجھے ستارہ امتیاز ملا تھا. پتہ کس بات میں ملا تھا؟ سرمایہ کاری پاکستان میں لانے کے لیے 5 مختلف انڈسٹریز کے اندر. تو مجھے سرمایہ کاری کے بارے میں کوئی 1-2 چیزیں پتہ ہیں, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی دنیا میں نئی معیشت ایجاد نہیں کر سکتا جب تک غیر یقینی کی صورتحال ہے. معیشت ریکور نہیں کر سکتی جہاں آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ حکومت, یہ نظام جو ہے اگلے مہینے تک چلے گا یا نہیں چلے گا, جہاں سیاسی مخالفت جو ہے وہ عروج کے اوپر ہو, جہاں سیاسی انتقام اپنے عروج کے اوپر ہو, معیشت نہیں ریکور کر سکتی. تو اگر کوئی بھی شخص جو فیصلہ سازی کی پوزیشن میں بیٹھا ہے اس کو ذرا سا بھی درد ہے پاکستان کا, تو اس وقت اس بحران سے نکالنے کے لیے سوائے ایک نئے مینڈیٹ کے, ایک نئے الیکشن کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. بہت بہت